دیتا ہے وہ سارے کے سارے عبادت ہیں. اچھا، اس میں کوئی مشخص نہیں کہ مثلا فقط نماز ادا کرتا رہے تو یہی عبادت ہے. نماز واجب ہے ہمارے اوپر، دن میں 5 مرتبہ اس کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے. لیکن انسان اگر اپنی روزی کمانے جاتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ، جو شخص محنت کرتا ہے یہ اللہ کا دوست ہے. ایک شخص ایک محنت کش انسان پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیغمبر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اچھا، وہ پریشان ہو گیا، کہا یا رسول اللہ مجھ ایسا انسان اور آپ جیسا رسول سرور دو عالم فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے احترام میں. سرکار نے فرمایا ایسے نہ کہو، بلکہ تم اپنے ہاتھ بڑھاؤ میں آپ کے ہاتھوں کو بوسے دوں. اس نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا تو حبیب خدا ہے، تجھے معلوم نہیں تو وہ قاسب ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ اس قاسب سے مراد کیا ہے؟ اس قاسب سے فقط یہ نہیں کہ جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے مزدوری کرنے تو یہی قاسب ہے، نہیں، وہ استاد بھی قاسب ہے جو آج کی صبح اس نیت سے گھر سے نکلا ہے کہ میں آج کسی طالب علم کے جہل کو علم میں تبدیل کر دوں گا. ٹھیک ہے. وہ دکاندار بھی قاسب ہے جو آج کی صبح اس لیے اپنی دکان کا دروازہ کھول رہا ہے کہ آج میں کسی اللہ کے بندے کی مشکل کشائی اس کے کام آ سکوں گا، کسی ضرورت مند کی ضرورت، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کروں گا. یہ بندہ بھی قاسب ہے. تو عرض کیا میں نے کہ ہر وہ کام جو انسان اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دے وہ عبادت ہے. اللہ کے احکامات، اللہ کے احکامات کے اندر، یعنی جن کاموں سے اوامر و نواہی، جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو انجام دیتا رہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے بچتا رہے. تو اس حد میں رہ کے جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ اس کی عبادت میں شمار ہوگا. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہماری جو ہے وہ ہمارے اپنے جو پلاننگ، ہماری اپنی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے اندر پنہان ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم گویا ہم کامیاب ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہم ناکام ہیں. مثلا آج کل ایک جو نظر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس مادیت ہے، مثلا وہ بندہ جو ہے کامیاب زندگی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بات یہیں پہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ انسان جس عزت کو عمراء کے دروازے سے یا بادشاہوں کے دروازے سے تلاش کرتا ہے وہ عزت وہاں پہ نہیں رکھی، وہ کمال وہاں پہ نہیں رکھا، بلکہ خداوند عالم قرآن مقدس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں. وہ ملکوں کا مالک ہے، جس کو چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک لے لے، وہ جس کو چاہے عزت دار بنا دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے. تو ساری کی ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ مثلا آپ دیکھیے خرم بھائی کہ اگر انسان کے پاس دولت آ جائے تو کیا واقعاً وہ عزت دار بن جائے گا؟ آج آپ اس دنیا میں دیکھ لیں بہت سارے لوگ دولت مند ہیں لیکن عزت دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، یہاں تک کہ ملک کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے، لیکن اسی ملک کی عوام ان کو اچھا نہیں سمجھتی، سکون نہیں ہے ان کو خود، یعنی ان کی اپنی زندگیوں میں سکون ہے، نہ ان کا سوسائٹی میں احترام ہے. بالکل ٹھیک. تو معلوم ہوا کہ دولت سے عزت نہیں آتی، دولت سے شجاعت نہیں آتی، دولت سے آزادی نہیں آتی. بہت سارے لوگ دولت مند ہیں لیکن آزاد نہیں ہیں، بالکل صحیح، غلام ہیں. بالکل صحیح. بلکہ یہی دولت امام سید سجاد صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا دار اور دنیا پرست انسان کی مثال ریشم کے اس کیڑے کی طرح ہے کہ جو اپنے اوپر وہ جال بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی جال کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. بالکل صحیح. تو دنیا تو عرض کیا کہ اہل بیت کی نظر میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ اطاعت خداوندی میں پنہان ہے. اور کبھی بھی اہل بیت نے یہ نہیں انسان سے چاہا اور انسانوں کو اس بات کی تاکید نہیں فرمائی کہ تم فقط جو ہے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، تو رب اللہ اللہ کرتے رہو اور تم کامیاب ہو. صحیح. قطعاً ایسا نہیں ہے. دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ کسی کا ایک ہمسایہ تھا تو اس نے جو ہے اپنے ہمسائے کو مسلمان بنا دیا. ایکچولی وہ مسیحی تھا، عیسائی تھا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا آؤ بھائی اسلام کا پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے، تو آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں. اس کو جو ہے فجر کی نماز پہ لے کے گیا. جب فجر کی نماز ختم ہوئی کہا اب نماز اشراق کا وقت ہو گیا، وہ پڑھ لیتے ہیں. تھوڑی دیر کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اب جو ہے نماز ظہر ہونے والی، وہ پڑھ لیتے ہیں. پھر نماز عصر ہو گئی، کہا اب نماز، پھر کہتا ہے مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں. پھر مغرب کے بعد کہا عشاء جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر چلتے ہیں گھر، اکٹھے چلتے ہیں. جب یہ سارا دن بندہ خدا نمازیں پڑھتا رہا
तो अब मौला फरमाते हैं जब दूसरी सुबह वो मुसलमान उसके दरवाजे पे आया और उसको नॉक किया, दस्तक दी और कहा कि आओ चलते हैं मस्जिद की तरफ, तो उसने कहा यार ये दीन तुम अपने पास रखो, मेरे तो बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर भी है, मेरा अपना शिकम भी है, मैंने कुछ अपने घर वालों के लिए भी कमाना। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं चाहा इंसान से कि तुम फकत जो है दीन के होके रह जाओ और जो है अपनी दुनिया को फरामोश कर दो, बल्कि अल अम्र बैन अल अमरैन, कि हम दीन को साथ लेके चलो, हम दुनिया को, आपका दीन भी इबादत में शुमार होगा, आपकी वो दुनिया जो खुदा की इताअत में रह के आपने कमाई है वो भी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अब्बास, आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि क्यों सिर्फ कुरान काफ़ी नहीं है। सवाल उठता है कि भाई आप कुरान से जो दुनियावी ज़िंदगी है या आपने अपनी ज़िंदगी संवारनी है, आप कुरान पढ़ें और उसमें जो अहकामात हैं, क्यों सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी की आगे बढ़ती हुई एक कड़ी सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसकी क्या ज़रूरत है? इस पर मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फा ले लेंगे, हम चलेंगे रुबाब के पास और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जी रुबाब। जो है वो जारी रहेगी, लेकिन मोहतरम नाज़रीन हमें यहाँ साथ मिलकर लेना एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद जल्दी से लौटेंगे आपकी खिदमत में। आप हमारे साथ रहिएगा। از این بهتر نمی ارزد. از این بهتر نمی ارزد.
جی عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور یہاں پر خرم کی گفتگو چل رہی ہے کیسر عباس جعفری صاحب کے ساتھ، اور وہ ہمارے ہفتے کے موضوع کا جو ہے آج خلاصہ کر رہے ہیں، تو ہم فوراً لوٹیں گے ان کی طرف. جی خرم. بہت شکریہ رواب جی. کیسر عباس ہمارے ساتھ ناظرین یہاں پر موجود ہیں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی. کیسر بھائی سے میں نے سوال یہ جاتے ہوئے پوچھا کہ کیسر بھائی کہ قرآن کیا کافی نہیں ہے، کیوں ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اسی کی آگے چلتی ہوئی ایک لڑی سیرت اہل بیت علیہ السلام کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ جی بہت اچھا سوال تھا جو آپ نے فرمایا. تو میں اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور اہل بیت در حقیقت ایک دوسرے کو کامل کرنے والی دو چیزیں ہیں. اچھا. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ متن ہے، وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا ہے کتاب کی شکل میں، تھیوری کی شکل میں. اور جو اہل بیت ہیں اس کا پریکٹیکل ہے، اس کا عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے قرآن کو اگر آپ نے عملی صورت میں دیکھنا ہے تو اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، اور اگر تھیوری کو پڑھنا ہے تو آپ جو ہے قرآن مجید کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو قرآن میں کیوں قرآن کافی نہیں ہے ہدایت بشر کے لیے، کیوں قرآن کافی نہیں ہے انسان کی رہنمائی کے لیے؟ قرآن کافی ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ آیات محکمات ہیں. محکمات جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، واضح ہے، جن میں کوئی مثلا اس کی وہ گنجائش نہیں ہے. لیکن جو متشابہات ہیں ان کی تعویل خداوند عالم فرماتا ہے کہ یا خود خدا جانتا ہے یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. اچھا. کہ جن کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم جو ہیں وہ یہی محمد و آل محمد ہیں. تو قرآن ایک کتاب ہے، ایک عقلی سی بات ہے اور منطقی بات ہے کہ کسی بھی کتاب کو اگر انسان خود بخود پڑھ کے سمجھ سکتا تو یہ معلم کی ضرورت ہی کیا تھی، استاد کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ جو اسکولوں میں، یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہم نے اتنا بڑا اہتمام کر رکھا ہے اساتید کا، تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. کتاب لکھنے والے لکھ دیتے، طالب علم اٹھاتے اس کو پڑھ لیتے اور سمجھ کے جو ہے کہ انسان کامل بن جاتے، اپنے معاشرے کے تقاضوں کے مطابق آ کے زندگی بسر کرتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ایک طرف تھیوری کی شکل میں کتاب کی صورت میں پیش کیا، دوسری طرف اس تھیوری کو سمجھانے کے لیے یا اس تھیوری کا عملی نمونہ. مثلا قرآن میں خدا نے فرمایا نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کیوں؟ صبح مجھے نیند پسند ہے، اس لیے میں نیند کو ترک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. خدا نے فرمایا روزے رکھو، میں روزہ نہیں رکھتا. کیوں؟ مجھے بھوک لگتی ہے. کل کلاں جب پروردگار عالم مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو میں کہوں گا خدایا مجھے بھوک لگتی تھی میں اس لیے. اس وقت خدا کہے گا تو روزہ رکھ لیتا، میں کہوں گا خدایا نہ تجھے بھوک لگے نہ تجھے پتا ہو کہ بھوک کا کیا احساس ہوتا ہے، بھوک کہتے کسے. اس وقت خدا اپنے ان بندوں کو ہمارے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کرے گا کہ جنہوں نے ایک روزہ نہیں روزے پہ روزہ رکھا، یہاں تک کہ 3 روزے ہو گئے. اور اس کے بعد خدا نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اپنا کھانا اٹھا کے اس کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو دے دیتے ہیں اور خود روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اور فاقے پہ فاقہ کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے. تبھی تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول خدا کی ہستی اور ان کی زندگی اور ان کی شخصیت تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. بس جیسے جیسے پیغمبر کرتے چلے جائیں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ. تو قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، قرآن مجید کو انسان کے سامنے اس کی اصلی مفہوم پیش کرنے کے لیے اہل بیت عصمت و طہارت کی ضرورت تھی، اور ان کی ضرورت ابھی تک ہے. اگر آج ساری انسانیت اور سارے مسلمان قرآن کو حقیقی انداز میں سمجھ لیتے تو یہ اتنے تفرقے اور فرقے کیوں پیدا ہو جاتے؟ کیا پیغمبر کے زمانے میں یہ فرقے تھے؟ نہیں تھے. جب جیسے ہی پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ہر شخص قرآن کو جو ہے اپنی پوائنٹ آف ویو سے لیتا ہے، اپنی نظر سے لیتا ہے. تو یہاں سے جو ہے مثلا قرآن میں جہاد کی آیتیں آئی ہیں تو کوئی جہاد کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ مثلا جو ہے اس وقت میں کھڑے ہو کے کفار کو تہس نہس کر، کوئی کہتا ہے نہیں اس کی کچھ اور شرائط ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں امام زمانہ کی اجازت سے جہاد جائز ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک ایسے استاد کی ضرورت تھی کہ جس استاد کے طور پہ خدا نے محمد و آل محمد کو معرفی فرمایا. بہت بہت شکریہ کیسر عباس صاحب، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے ہماری، اور آپ نے 12 میرے سوال کا جواب دیا. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی جواب مل گیا ہوگا.
ایک سوال اور جو کیسر بھائی میں آپ سے پوچھوں گا اس وقفے کے بعد، بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ جیسا آپ نے کہا کہ استاد کی ضرورت ہے، ایک سمجھانے والی کی ضرورت ہے، خواہ وہ ABC کا بالکل سادہ سا سبق کیوں نہ ہو، اور وہ انجینئرنگ کی یا میڈیکل سائنس کی یا ادب کی یا لٹریچر جس کی بھی مشکل کتابیں کیوں نہ ہو، ہر لیول پہ ایک استاد، ایک رہنما، ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہے. بالکل. یہ جو اہل بیت کا سلسلہ چلا، کیا یہ وہی رہبر ہیں جو ہمیں آج کے زمانے میں بھی ہیں کہ ہمیں اس قرآن کو سمجھا سکیں؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. یہاں پر چلیں گے ہم لوگ رباب کے پاس. رباب کچھ مزیدار قسم کی باتیں چیزیں آپ لوگوں لے کے آئی ہیں، دیکھتے ہیں کیا لے کے آئیں. جی رباب. بہت شکریہ خرم، بہت شکریہ. گفتگو آپ کی جاری رہے گی، لیکن ناظرین پروگرام کے شروع میں خرم سے بات کر رہے تھے کہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو مرد حضرات کی وجہ سے خواتین کو پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے ان کی پیروں کی بدبو. جی ہاں، مرد حضرات جو ہے وہ پورا دن جو ہے آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، اور پھر ان کے پیروں میں پسینہ آنے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، اکثر گھر پہ اس بات میں کافی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ ٹوٹکے بتاؤں گی تو تاکہ آپ ان پر عمل کرنے سے جو ہے پیروں کی بدبو سے نجات پا سکتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پیروں کو تقریباً دن میں جو ہے 2 بار دھونا ہے. اگر ہو سکے تو آپ دن میں 2 بار دھوئیے، نہیں تو 1 بار بھی کافی ہے. لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیے کہ اپنے پیروں کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ صابن سے ہی دھونا ہے. اس کے علاوہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جراب پہننے ہیں. آپ نے جراب پہننے ہیں. جراب پہننے سے جو ہے پاؤں میں پسینہ بہت کم آتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے بدبو جو ہے پیروں کی وہ دور ہو جاتی ہے. لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیے کہ جو آپ جراب جو لے رہے ہیں، جو خرید رہے ہیں، وہ کاٹن ہی ہو. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جوتوں کے انتخاب میں آپ نے خاص جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. آپ نے اپنے جوتے جو ہے وہ یا تو لیدر کے لینے ہیں، پیور لیدر یعنی اصلی چمڑے کے ہوں، یا پھر جاگرز ہوں. یا پھر اس کے علاوہ آپ نے ایسا کرنا ہے جو چپلز ہوتی ہیں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. اس سے بھی آپ کے پیروں میں جو ہے وہ بدبو کافی حد تک جو ہے کم آئے گی. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، خاص ایسے اسپرے یا ایسے پاؤڈر جو ہیں وہ بازار میں دستیاب ہیں، آپ نے وہ لینا ہے. اپنے جوتوں کے اندر آپ وہ پاؤڈر ڈال دیجئے، اس سے آپ کی جوتوں کی بو دور ہو جائے گی. یا پھر اپنے پاؤں پر اسپرے کیجئے. خاص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو وہ اسپرے سے مر جاتے ہیں اور آپ کے پیروں کی بو دور ہو جاتی ہے. ایک کام اور آپ کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے پیروں کو دن میں 1 بار تقریباً 10 سے 15 منٹ تک کے لیے پانی اور ڈیٹول میں جو ہے ان کو بھگوئے رکھیں. اس سے بھی آپ کے پیروں میں جو ہے وہ بیکٹیریاز جو بو جو ہے پیدا کرتے ہیں وہ مر جائیں گے اور آپ کے پیروں کی بو دور ہو جائے گی. جی ناظرین، یہاں ہم ساتھ مل کر دیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. آپ نے جب بھی وقفہ دیکھا اس دوران آپ نے ایران کے نئے سال کے دسترخوان کی کچھ تصاویر دیکھی. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے. خیر ہم واپس لوٹیں گے خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم. بہت شکریہ. جی بالکل، ایک بہرحال دسترخوان یہ وہ کھانے والا دسترخوان نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کا دسترخوان ہوتا ہے. جب نیا سال ہوتا ہے تو ایرانی اپنے گھر میں جو ہے ایک مچھلی، قرآن کریم رکھتے ہیں اور سیب رکھتے ہیں. 7 چیز تقریباً 13 دن تک، اور مثلا 1 مہینے تک یہ جو ہے اس کو منایا جاتا ہے. اور وہ 7 چیزیں جو سین سے جن کے نام شروع ہوں، جو زندگی کی علامت ہو، صحت کی علامت ہو، پیسے کی علامت ہو، بالکل ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. بہت شکریہ رباب جی. ہمارے ساتھ ناظرین کیسر صاحب موجود ہیں، اور کیسر صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیں. جی جو سوال آپ نے فرمایا لازم سمجھتا ہوں کہ اس کے ضمن میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کوئی بھی زمانہ خدا نے اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. صحیح. آج بھی خدا کی حجت اس دنیا میں موجود ہے. اگر حجت ابن الحسن پردہ غیبت میں ہیں تو ان کے نمائندے ان کی جگہ پہ جو عوام کی مشکلات حل کرنے والے ہیں وہ علماء کی شکل میں اور مجتہدین کی شکل میں موجود ہیں، کہ جن میں
مثلا تمام مجتہدین کے بھی جو ولی اور ولی امر مسلمین ہیں وہ سید علی خامنائی ہیں. تو آغا سے مثلا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو آج میڈیا کا زمانہ ہے, دفتر کے سے جو ہے فون کر کے یا جیسے بھی ہے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو رہی بات وہ کہ اہل بیت کی نظر میں دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے یا اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ آپ جو کچھ بوئیں گے, جو کچھ کاشت کریں گے, کل کلاں وہی آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ گندم کاشت کریں اور وہاں پہ آپ کو جو مل جائے. قرآن فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کبھی بھی یعنی خداوند عالم آپ کو جو کچھ آپ یہاں پہ کریں گے وہی کچھ اس کا وہاں پہ اجر و ثواب اور پاداش ملے گی. اگر آپ ذرہ برابر یہاں پہ نیکی کریں گے تو اس کی جزا دیکھیں گے, ذرہ برابر یہاں پہ برائی کریں گی تو اس کی سزا دیکھیں. لیکن ضروری چیز جو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں, لیکن وہ یقین کی جو منزل ہے نا, عین الیقین, اس تک ہم نہیں جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ابھی ہمارا بہت وقت رہتا ہے, بوڑھے ہوں گے, پھر اس کے بعد موت آئے گی, اب دیکھا جائے گا, جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا. خدا شاہد ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو زیادہ تاکید ہے وہ اسی بات پہ ہے. مولا فرماتے ہیں تم نے ایک نماز پڑھ لی ہے تو اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. یہ سمجھ کے پڑھو کہ ممکن ہے دوبارہ مجھے اس نماز کی فرصت نہ ملے. آج کے دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو, یہ نہ دیکھو. ہاں, اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کرو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں فکر کرتا ہے. اب اس آنے والے وقت سے مراد فقط یہی دنیا کا وقت نہیں ہے بلکہ آخرت کا وقت بھی ہے, تو اپنی آخرت کے لیے پلاننگ کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی نے جو دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا وہ فرمایا کہ یہ مزرعہ آخرہ ہے, آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ تم ایسے ہو جیسے مثلا ایک شخص مشہد میں جاتا ہے زیارت کے لیے, تو اگر وہ وہاں پہ جائے اور جو اس نے وہاں پہ ہوٹل لیا اس ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ اس کمرے کے اندر سجاوٹ شروع کر دیتا ہے, پہلے کارپیٹ تبدیل کرتا ہے, پھر اس کے پردے تبدیل کرتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں یہ بیڈ یہاں پہ ہونا چاہیے, یہاں تک کہ اس کی جو 1-2 دن کی فرصت تھی وہاں زیارت کی وہ وہاں پہ انہی کاموں میں ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے اس کی جو واپسی کا وقت ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد تو میں نے مثلا پورا نہ کر سکا, زیارت معصوم تو نہ کر سکا, مولا کی بارگاہ میں تو نہ جب میں تو فقط اسے کمرے تک محدود رہ گیا. لیکن اب کہیں گے ابھی آپ کا جناب ٹکٹ ہوا ہے, آپ کی فلائٹ ہے اور آپ کو ابھی واپس جانا ہے, ہوٹل کے جتنے دن آپ نے وہ کروایا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے دنیاوی زندگی کی مثال اسی زائر کی طرح ہو جائے جو اپنا وقت اس ہوٹل کے کمرے کو صحیح کرنے میں گزار چکا اور وہ ہدف اس کے پیش نظر تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کو وہ بھلا بیٹھا. عموماً انسان ایسا ہی کرتے ہیں کہ دنیا میں آ کر وہ ہدف جس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا, دیکھیے دنیا میں یہ جو کام ہے یہ ہمارا ہدف نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. صحیح ہے. پیسہ ہے تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, یہ علم ہے تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, یہ اولاد ہے تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جو جاب کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, یہ ہمارے اہداف نہیں ہیں. اہداف ہمارے رضایت الہی کو حاصل کرنا ہے, اطاعت پروردگار. یعنی خدا چاہتا تو ہمیں بغیر مثلا اس کے کہ دنیا میں بھیجے مستقیم جنت میں بھیج دیتا, لیکن پروردگار عالم کی مشیت یہ تھی کہ خدا دنیا میں ہمیں کچھ عرصہ کے لیے آزاد چھوڑ کے یہ دیکھ لے کہ اس آزادی کے زمانے میں کون ہے جو میری اطاعت کرتا ہے اور کون ہے جو میرے حکم سے سرپیچی کرتا ہے. تو پس جو اطاعت کرنے والے ہوں گے خدا فرماتا ہے کہ ان کے واسطے جو ہے قرآن مجید میں ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سبقت لینے والے ہیں اور یہی مقربان بارگاہ الہی ہیں. ان کے لیے فرماتا ہے فی جنات النعیم, ان کے لیے باغات ہوں گے اور نعمتیں ہوں گی. پھر فرماتا ہے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, ان میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلی امتوں میں سے ہوں گے اور قلیل لوگ جو ہیں یہ بعد والی امتوں میں سے ہوں گے. پھر فرمایا کہ مثلا جو ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں, قرآن فرماتا ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون, کہ یہ لوگ جو ہے جب جنت میں ہوں گے تو ان کے گرد غلمان جنت ان کا طواف کر رہے ہوں گے. باکواب و اباریک وکاس من معین, کہ ان غلمان جنت کے ہاتھوں میں جو ہے کاسے ہوں گے, آفتابیں ہوں گے اور شراب طہورہ سے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. یہ ہے وہ چیزیں جن کے لیے خداوند, یعنی خدا چاہتا تو ہمیں اس طرف بھیج سکتا تھا, لیکن خداوند عالم نے چاہا کہ پہلے اس دنیا میں ان کو بھیج کے. ابھی خرم بھائی مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کہ کون ہے
آگے چل کے یعنی قرآن مجید سورہ واقعہ بڑے مزے یعنی اسی لیے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی اس کی روزی فراخ ہو جائے اور قیامت کے دن بھی وہ جو ہے وہ مسرور رہے اور محظوظ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے جو ایک دفعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ سورہ واقعہ سے پیش کی۔ اس کے بعد مثلا جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ان نعمتوں میں مستقیم خلق کرنے کے بعد پہنچا دیتا، لیکن مشیت الہی نے چاہا، مرضی الہی یہ ہوئی کہ ہمیں پہلے دنیا میں خدا بھیجے اور بھیجنے کے بعد آزما لے، آزمانے کے بعد پھر جو ہے یہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ اب کون ہے ان میں سے جو اطاعت کر کے خدا کی بندگی کر کے خدا کے حکم کی تعمیل کر کے جنت میں جانے کے مستحق ہیں، اور کون ہیں جو خدا کی نافرمانی کر کے جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ کیسر عباس صاحب بہت شکریہ، بہت زبردست آپ کی گفتگو رہی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سوچتے ہی رہ جائیں، بولتے ہی رہ جائیں اور سنتے ہی رہ جائیں اور عملی طور پہ کچھ نہ کریں اور پھر وقت پہنچ جائے یہاں سے جانے کا۔ بہت شکریہ کیسر صاحب، بہت خوبصورت آپ کی گفتگو رہی، اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ چلیں گے ہم لوگ رباب کی طرف، دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں پر لے کے جانی ہے۔ جی بہت شکریہ خورم آپ کا بھی، اور محترم کیسر عباس جعفری صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ یہاں آئے، انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے ہفتے کے موضوع کا بہترین طریقے سے انہوں نے آج جو ہے نتیجہ بھی نکالا۔ جی محترم ناظرین، ہم یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اور اس کے بعد پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔